بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریڑھ کی ہڈی کے انفیکشن اور ٹیومر کے بارے میں بات کریں گے۔ ریڑھ کی ہڈی کے انفیکشن اور ٹیومر سنگین طبی حالات ہیں جو ریڑھ کی ہڈی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں، جس سے درد، کمزوری اور مختلف اعصابی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے انفیکشن کی نشانیاں اور علامات۔ مقامی درد۔ ریڑھ کی ہڈی کے متاثرہ حصے میں مسلسل شدید درد رہتا ہے۔ بخار جیسی نظامی علامات موجود ہو سکتی ہیں۔ اعصابی علامات، یہ شدت اور مقام پر منحصر ہے۔ مریض اعصابی تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ اعضاء میں کمزوری یا بے حسی۔ حرکت کی محدود حد۔ درد اور سختی کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی کو حرکت دینے میں دشواری ہوتی ہے۔ وجوہات: بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن، یہ خون کے بہاؤ یا قریبی بافتوں سے ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تپیدق۔ ریڑھ کی ہڈی کی تپیدق ریڑھ کی ہڈی کے انفیکشن کی ایک مخصوص شکل ہے جو مائکو بیکٹیریم تپیدق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تشخیص: امیجنگ اسٹڈیز، ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی انفیکشن کی حد اور مقام کی شناخت میں مدد کر سکتے ہیں۔ خون کے ٹیسٹ، خون کے سفید خلیات کی تعداد میں اضافہ اور سوزش کے نشانات انفیکشن کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ رواجی علاج، اینٹی بائیوٹکس یا اینٹی فنگل دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ شدید صورتوں میں پھوڑے کو نکالنے یا ریڑھ کی ہڈی کو مستحکم کرنے کے لیے جراحی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی رسولیوں کی نشانیاں اور علامات۔ درد، مستقل اور اکثر بڑھتا ہوا درد، خاص طور پر رات کے وقت۔ اعصابی علامات: کمزوری، بے حسی یا اعضاء میں جھنجھناہٹ۔ آنتوں یا مثانے کے فنکشن میں تبدیلیاں۔ انتہائی پیچیدہ صورتوں میں آنتوں یا مثانے کے کام کو کنٹرول کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اسکولیوسس، ٹیومر ریڑھ کی ہڈی کے گھماؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ وجوہات: پرائمری ٹیومر ریڑھ کی ہڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ثانوی ٹیومر یا میٹاسٹک ٹیومر جسم کے دوسرے حصوں، اکثر پھیپھڑوں، چھاتی یا پراسٹیٹ سے پھیلتے ہیں۔ تشخیص: امیجنگ اسٹڈیز، ٹیومر کے مقام، سائز اور خصوصیات کی شناخت کے لیے ایم آر آئی بہت ضروری ہے۔ بائیوپسی، ٹیومر کا ایک نمونہ تجزیے کے لیے لیا جا سکتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے آیا یہ بے ضرر ہے یا مہلک۔ رواجی علاج، سرجری، ٹیومر کو ہٹانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ کم کرنا اور ریڑھ کی ہڈی کو مستحکم کرنا۔ تابکاری تھراپی، ٹیومر کو نشانہ بنانے اور سکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیموتھراپی مخصوص قسم کے ٹیومر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک علاج، ہومیوپیتھک علاج میں جسم کے قدرتی شفایابی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے انتہائی خفیف مادوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیومر اور انفیکشن کے علاج میں استعمال ہونے والی اہم ہومیوپیتھک ادویات میں ٹیوبرکولینیم، سفلینیم، تھوجا اور ایگریکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کی انفرادی اور مزاجی علامات کے مطابق مزید ادویات بھی استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ریڑھ کی ہڈی کے انفیکشن یا ٹیومر کا شبہ ہے تو مکمل تشخیص اور مناسب ہومیوپیتھک علاج کے لیے کسی مستند اور تجربہ کار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔